اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مبتدا کی اصل معرفہ، خبر کی اصل نکرہ، اور جب دونوں معرفہ ہوں گے مبتدا اور خبر تو آپ جس کو چاہیں مبتدا بنائیں، جس کو چاہے خبر بنائیں. آج جو ہماری گفتگو شروع ہوگی، یہ درس ہمارا چل رہا ہے 12واں درس مبتدا اور خبر کے متعلق. تبصرے میں آئیے پڑھیے فرقان صاحب. صحیح ہے. ان النکرۃ واعلم ان النکرۃ، یہ سب تمہارے یہاں نہیں ہے جی. اچھا ہاں. وَعَلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ إِذَا خُصِّصَتْ. کیا مولانا؟ یعنی ہم نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ خبر کی اصل کیا ہے؟ نکرہ. اور مبتدا کی اصل کیا ہے؟ معرفہ. لیکن اب کہہ رہے ہیں نکرہ بھی کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. کب بن سکتا ہے؟ اذا خصصت، جب وہ کیا ہو جائے؟ مخصوص ہو جائے. جاز ان تقع مبتدعان، تو جائز ہے کہ وہ کیا واقع ہو جائے؟ مبتدا واقع ہو جائے. والتخصیص بوجوہ، اور مخصوص کیسے ہوگا؟ اس کی کچھ وجہیں ہیں. کون کون سی وجہیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. پڑھیے. ہاں. نحو قولہ نہیں ہوگا، نحو قولہ تعالی. مشرکن. کہہ رہے ہیں بالوصف، جب مخصوص ہو جائے کس سے؟ وصف کے ذریعے. مذکوراً کان او مقدراً، چاہے وہ مذکور ہو یا مقدر ہو. ٹھیک ہے. نحو قولہ تعالی، جیسے پالنے والے کا قول وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. یہاں بتائیے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ میں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ میں عبد نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ ہے. نکرہ ہے، نکرہ ہے. اور مبتدا بھی ہے. کہہ رہے کیوں مبتدا اس کا لانا صحیح ہوا؟ کیونکہ یہ موصوف واقع ہو رہا ہے. مومنون اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. یہاں پہ دیکھیں شر احر ذا ناب، یہ جو انہوں نے ایک مثال ہمیں دی ہے، ایک مثال اس کی دی ہے کہ جس میں صفت کیا ہے؟ ذکر ہے. ٹھیک ہے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، عبد موصوف، مومن صفت. شر احر ذا ناب میں کیا ہے؟ یہاں شر احر ذا ناب، یہ کس کی مثال ہے؟ کہ جہاں وصف مقدر ہے. کیا ہے یہاں پہ بیٹا؟ مقدر. کہا نا کہ جملے میں یا تو وصف ہوگا یا وصف نہیں ہوگا. اچھا کیا تقدیر ہو سکتی ہے یہاں پہ؟ بولیے. بولیے. کہہ رہے ہیں یہاں پہ شرن جو ہے مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس کی خبر مقدر ہے. وہ خبر کیا ہے؟ عظیم. لکھ لیں تقدیر کیا ہے؟ عظیم. شر عظیم. اور اس لیے یہ کیا ہوا؟ مخصوص ہو گیا. تو ہمیں دو مثال انہوں نے دی ہے. دو مثال کس کے دی؟ کہ وصف کے ذریعے نکرہ کیا ہو جاتا ہے؟ مخصوص ہو جاتا ہے. ایک کہا چاہے وہ وصف کیا ہو؟ ذکر ہو یا
مقدر ہو. ذکر کہاں پہ ہوا ہے؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ میں عبد مبتدا واقع ہو رہا ہے اور موصوف ہے، مومن اس کی صفت ہے. شر احرز ناب میں شر مبتدا ہے غلام علی صاحب، لیکن کیسے مبتدا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کی صفت کیا ہے؟ مقدر ہے اور وہ عظیم ہے. اس کے بعد دیکھیے دوسرا پڑھیے آپ فرقان صاحب. کیا اِلٰہٌ مع اللہ، ٹھیک ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کہہ رہے ہیں بے وقوعها بعد الاستفہام، کہ اگر نکرہ استفہام کے بعد واقع ہو تو مبتدا بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے؟ جیسے مثال دی اِلٰہٌ مع اللہ، تو الہٌ کا اعراب کیا ہوگا شارف صاحب؟ مبتدا. الہٌ کیا ہوگا؟ مبتدا. کہہ رہے ہیں یہ نکرہ ہوتے ہوئے مبتدا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ بعد استفہام واقع ہوا اور استفہام کے بعد آنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ مخصوص ہو گیا. پھر تیسرا کیا ہے پڑھیے. تیسرا بھائی جی سیکنڈ پھر سے بتا دیجیے، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. اچھا آواز کٹ رہی تھی تو دیکھیے، کہہ رہے ہیں بے وقوعها بعد الاستفہام، حرف استفہام ہے نا، حمزہ ہے اور حل، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر نکرہ واقع ہوگا تو مبتدا بن سکتا ہے. جیسے اِلٰہٌ مع اللہ ہے، تو یہاں الہ کا اعراب کیا ہے؟ الہ مبتدا ہے، نکرہ ہوتے ہوئے مبتدا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ حرف استفہام کے بعد واقع ہوا ہے. تو یہ جو آیا ہے نا، اس کے بعد آنے کی وجہ سے یہ مخصوص ہو گیا. اس کے علاوہ دیکھیں بے وقوعها بعد النفی، ٹھیک ہے، اگر نفی کے بعد واقع ہوگا تب بھی کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا. جیسے ما صدیق لنا، مولانا الصدیق لنا، لنا الصدیق، ویسے تو کر سکتے تھے نا، کر سکتے تھے، لیکن اب یہ نکرہ ہے تو نکرے کو ہم کیوں لے آ سکتے ہیں؟ اس کو مبتدا کیسے بنایا ہے غلام علی؟ اس لیے کہ یہ ادات نفی جو ما نافیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ما صدیق لنا، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. تو ما یہ صدیقن کس کے بعد آ رہا ہے؟ ادات نفی کے بعد آ رہا ہے، اس لیے اس کا مبتدا بنانا جائز ہے. کیونکہ یہ ما کون سا ہے؟ مائے نافیہ. یہ کلیئر ہوا شارف؟ پھر دیکھیے پڑھیے بتقدیم الخبر علیہا اذا کان ظرفا مختصا، ٹھیک ہے، کہ جب ظرف کیا ہو؟ مخصوص ہو، ٹھیک ہے. ظرف مخصوص کس کو کہیں گے؟ جیسے لدینا، اب یہ ہمارے پاس، یہ ظرف مخصوص ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یا لدیکا، عندکا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ مخصوص، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں بتقدیم الخبر علیہا، آپ نکرہ کب لا سکتے ہیں؟ کہ جب خبر کیا ہو؟ خبر کیا ہو؟ مقدم ہو. خبر مقدم، جیسے ہم نے بتایا نا آپ کو علی الکرسی کتابن، تو علی الکرسی کتابن میں کتابن کیا ہے؟ نکرے، ارے مبتدا مؤخر. علی الکرسی کتابن میں کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے کتابن، اور علی کیا ہے؟ یہ خبر مقدم ہے. تو اسی طرح سے یہ ہے بتقدیم الخبر علیہا، علیہا سے مراد کیا ہے؟ علی المبتدا، علیہا یعنی علی المبتدا.
اذا کان ظرفا مختصا، جب ظرف ہو مخصوص. ظرف کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ مکان اور زمان. نحو قوله تعالی، جیسے رب کریم کا یہ قول، ولدینا مزیدون، ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں مولانا. تو لدینا جب کہہ رہے ہیں تو لدا ظرف ہے یا نہیں ہے؟ لدا معنی جانتے ہو نا، جیسے عندہ کے معنی ہوتے ہیں لدا، لدیا بھی اسی معنی میں آتا ہے، بس دونوں میں ایک فرق ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے، ایک کے معنی ہوتے ہیں اپنے پاس میں، ابھی جیب میں میرے پاس ہے. ایک ہے کہ میرے پاس ہے، یعنی میں اس کا مالک ہوں، ہے کہیں پہ، ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، تو عندہ جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہے یہیں پہ کہیں، ہے میری ملکیت میں. لدا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو ایک دم ابھی ہمارے پاس ہو. تو لدا ظرف ہے، صحیح ہے. ظرف کون سا ہے؟ ظرف مکان. یہ کس سے مخصوص ہو گیا ہے؟ نا سے. نا ضمیر ہے نا، نا کی وجہ سے یہ مخصوص ہوا. اور مزیدن کیا ہے؟ خبر، ارے مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر ہے اس لیے کیا ہے؟ نکرہ آیا ہے. یا دیکھیے جو جار مجرور کی بھی مثال دے رہے تھے آپ کو ہم، علی الکرسی ولدن یا علی الکرسی کتابن. تو یہاں پہ دیکھیے وہی اسی طرح کی مثال کیا ہے؟ فی قلوبہم مرضن. تو فی قلوبہم کیا ہے؟ یہ ظرف مختص ہے کہ غیر مختص ہے؟ مختص ہے ان کے دلوں میں، چونکہ قلوب ہم کی وجہ سے کیا ہو جا رہا ہے؟ مخصوص ہو رہا ہے. فی قلوبہم، تو اب یہ ظرف مختص ہے اور مقدم ہے. مرضن کیا ہے؟ خبر، ارے مبتدا مؤخر، اور فی قلوبہم مبتدا ارے خبر مقدم. تو اسی لیے مرضن کو ہم کیا لے کے آئے؟ نکرہ لے کر آئے. اور دیکھیے کب لا سکتے ہیں ہم نکرہ، کب لا سکتے ہیں مولانا؟ کہہ رہے ہیں ہاں. اچھا یہ بتائیے، فی قلوب مرض ہو سکتا تھا، پھر ظرف مختص نہیں ہوتا. قلوب کس سے مخصوص ہوا؟ ہم کی وجہ سے. کیسے؟ لدا کس سے مخصوص ہوا؟ نا کی وجہ سے. بکونہا دعاءً، کیا ہو مولانا؟ دعا ہو، دعا. ٹھیک ہے، جیسے سلام علیکہ. ٹھیک ہے، سلام علیکہ یہ دعا ہے یا نہیں ہے؟ آپ پر سلامتی ہو. تو سلام کیا ہوا؟ مبتدا. علیکہ کیا ہوگا؟ خبر. یا علیکہ السلام بھی کہیں گے تو کیا ہوگا؟ علیکہ خبر، سلام کیا ہو جائے گا؟ مبتدا مؤخر. ویل للمطففین، یہ دعا ہے کہ نفرین ہے؟ مولانا دعا کی مثال یہ والی ہے، سلام علیکہ. ویل للمطففین نفرین کی مثال ہے. نفرین لعنت، نفرت، نفرین. نوٹ کر لیں، ایسا لگ رہا سب جانتے ہی ہیں. ویل للمطففین. مطفف جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جو لوگ کم تولتے ہیں. ویل ہو ان پر، جو لوگ کلو کا 950 گرام دیتے ہیں. اور کس سے مخصوص ہوتا ہے؟ بالاضافہ، اضافت سے مخصوص ہو جاتا ہے نکرہ. نحو عمل بر یزین صاحبہ. یہاں پہ دیکھیے جب ہم نے کہا عمل بر یزین صاحبہ، ٹھیک ہے، کہ نیکی کا عمل اس کے کرنے والے کو کیا دیتا ہے؟ زینت دیتا ہے. اور اس طرح سے کیا ہے؟ صدقہ اور انفاق کرنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ بر. یہ سب بر ہے.
اب یہاں پہ دیکھیں یہاں کس طرح سے یہ ہو گیا ہے. عمل و برن جب ہم نے کہا تو عمل مضاف ہے کس کی طرف؟ بر کی طرف. تو عمل کو اس نے مخصوص کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ عمل کے دائرے کو کیا کر دیا؟ محدود کر دیا نیک کاموں میں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے عمل کیا ہوا؟ مبتدا واقع ہوا اور نکرہ ہونے کے باوجود. پھر دیکھیں بعمومیت المبتدا، جب مبتدا میں کیا پائے جائے؟ عمومیت پائی جائے، تب بھی کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اس کو نکرہ لا سکتے ہیں. جیسے کل الینا راجعون، ہر انسان ہماری طرف پلٹنے والا ہے. تو کل یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا. اور کل میں سب شامل ہیں کہ خالی جو ہے کچھ لوگ شامل ہیں؟ سب لوگ شامل ہیں، عمومیت رکھتا ہے. تو کہا جب مبتدا میں عمومیت پائی جائے تب بھی وہ کیا آ سکتا ہے؟ نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا واقع ہو سکتا ہے. اور کیسے مولانا؟ بالتصغیر، تصغیر جیسے کامل کا کیا ہوتا ہے؟ کمیل. ٹھیک ہے، اسی طرح سے رجیل کس کا ہے؟ رجل کا. رجیل اگر آپ کسی چیز کی تخصیص کر دے رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نکرہ ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ مخصوص ہوتا ہے. اب دیکھیے مولانا کتنی چیزیں ہوئی ہمارے پاس؟ 8 مقامات ہیں. ان 8 مقامات پر مبتدا نکرہ آ سکتا ہے. صحیح ہے. پہلا کہ جب وہ کیا ہو؟ مخصوص ہو صفت سے. دوسرا کیا تھا؟ کہ جب وہ استفہام کے بعد واقع ہو، نفی کے بعد واقع ہو. صحیح. یا کیا تھا؟ ظرف مختص ہو. ٹھیک ہے. یا کیا ہو؟ خبر مقدم ہو، نفی کے بعد واقع ہو. صحیح. جب اس میں اندر عمومیت پائی جا رہی ہو، جب وہ کس کی طرف مضاف ہو جائے. صحیح ہے. یا جب کیا ہو؟ تصغیر ہو. تو ایسی صورت میں مبتدا کو نکرہ لایا جائے گا. اب آئیے دیکھیے نکات. قد یتقدم، پڑھیے یہاں سے چراغ، آپ پڑھیے. قد يتقدم الخبر على المبتدأ إن كان ظرفا نحو قوله تعالى وللہ المشرق والمغرب وعنده مفاتح الغیب. کہہ رہے ہیں کہ خبر جو ہے مبتدا سے پہلے بھی آتی ہے. کب؟ جب وہ کیا ہو؟ ظرف ہو. جیسے وللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تو یہاں کون خبر ہے مولانا شارف صاحب؟ خبر کون ہے؟ نہیں معلوم. للہ خبر ہے. آئی سمجھ میں؟ خبر مقدم ہے اور مشرق کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. وعنده مفاتیح الغیب، یہاں خبر کہاں ہے غلام علی؟ بولیے. عندہ، ارے پورا بولو نا. عندہ کیے جا رہا ہے. ایسا پھر اٹھایا پیر نیچے کو، تو ابھی نیچے ہی رہے گا وہ. چلے دیکھیں، کہہ رہے ہیں وعنده مفاتیح الغیب، اس کے پاس کیا ہے؟ غیب کی چابیاں ہیں. تو عندہ ظرف ہے. ظرف ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بات ہوئی. ظرف کون سا ہے؟ مکان ہے کہ زمان؟ بھنگور مکان. عندہ اس کے پاس مفاتیح الغیب. تو یہ خبر مقدم ہے. کہہ رہے ہیں جب خبر کیا ہو؟
ظرف ہوگی تو مبتدا سے پہلے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 پڑھیے. کس نے پڑھا تھا نمبر 1؟ آپ نے. شارد تم پڑھو، تمہارا بھی حصہ ہو جائے. یا نہیں ہے؟ جانے دیں، ادھر سے پڑھوا لیتے ہیں. چلیے آپ پڑھیے سبھی کا. يجوز للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة نحو قوله تعالى والله سميع عليم. ہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں یجوز للمبتدا الواحد، ایک مبتدا کے لیے جائز ہے اخبار کثیرۃ، بہت زیادہ خبریں. واللہ سمیع علیم. ٹھیک ہے. اللہ سننے اور جاننے والا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ کیا ہے؟ مبتدا. سمیع ہے خبر اول، علیم ہے خبر دوم. پڑھیے فہیم صاحب آپ. الرحيم. يكون المبتدأ اسما صريحا كما مرا أو مؤولا به نحو قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَيْ صَبْرُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. تو یہاں ان تصبروا مبتدا ہے، لیکن یہ مبتدا اس میں صریح ہے کہ اس میں مؤول؟ اس میں مؤول ہے. صحیح ہے. تعویل کر رہے ہیں اس کو ہم مصدر کی طرف لے جا کے. جیسے صبرکم کیا ہے؟ تصبرو کا کیا مصدر ہے؟ صبر. ٹھیک ہے. تو ان تصبرو میں یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ اسی حساب سے ہم یہ کیا ضمیر لے آئے؟ کم. صبرکم خیر لکم. ٹھیک ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اصل میں کیا ہے؟ صبرکم خیر لکم. تو ان تصبروا کا اعراب اصل میں کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. ٹھیک ہے. خیرن کیا ہو جائے گا؟ خبر. تو یہاں کیسے خبر واقع ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یہاں تو ان تصبروا تو فعل کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب ہے. تو کیا کریں گے اس کو؟ اس کی تعویل کر دیں گے. تو یہاں اس میں صریح مبتدا نہیں بنے گا. جیسے واللہ سمیع علیم میں اللہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، اس میں صریح ہے. ٹھیک ہے. اسمن صریحا. ٹھیک ہے. او مؤولا بہ. لیکن ان تصبروا میں کیا ہے؟ مؤول ہے. یعنی ان تصبروا اصل میں کیا ہے؟ صبرکم. کیا ہے؟ صبرکم. اور یہ صبرکم کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے. تو 8 مقامات ہم نے پڑھے کہ جہاں پہ نکرہ کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے جب وہ 8 طریقوں سے مخصوص ہو. اس کے بعد جو نکات میں ہم نے پڑھا کہ خبر بھی پہلے آ سکتی ہے. نمبر 1 نکتہ تھا کہ جب وہ کیا ہو؟ ظرف ہو. ٹھیک ہے. اور ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں جیسے واللہ سمیع علیم. اور مبتدا اس میں صریح بھی ہو سکتا ہے جیسے واللہ سمیع علیم، یا مؤول بھی ہو سکتا ہے جیسے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہاں ان تصبروا بظاہر کیا ہے؟ فعل ہے، لیکن اس کو مصدر کی طرف جا کے کیا کہیں گے؟ لے جائیں گے، کہیں گے یہ اس میں مؤول اور مبتدا ہے. والحمدللہ رب العالمین.